اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ، یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور مرتبہ اپنی زندگی میں رمضان جیسی عظیم نعمت نوازی۔ ہم اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر بجا کھلائیں کم ہے۔ رمضان کا مہینہ جس کے متعلق اللہ نے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ روزوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے مقام پر کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کے فرض کیے جانے کی حکمت پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ کیا حکمت ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کا حقیقی معنی کیا ہے؟ تقوی کے متعلق ہم کئی مرتبہ گفتگو سنتے ہیں، لیکن اصل میں تقوی کہا کسے جاتا ہے اور یہ کن کن چیزوں کو شامل ہے، اس بات کا علم ہونا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں التقوی فعل طاعته سبحانہ وتعالی واجتناب معاصیہ، تقوی نام ہے اللہ تبارک و تعالی کی اوامر پر عمل کرنے کا اور اس کی نواہی سے اجتناب کرنے کا۔ یعنی تقوی کے دو پہلو ہیں، نیکی کے کام کی طرف آگے بڑھنا تقوی ہے، اور اس کا دوسرا پہلو ہے گناہوں سے خود کو بچانا۔ تقوی اس کے 3 مرتبے ہیں، ہر مرتبہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تقوی کا پہلا مرتبہ ہے حصول تقوی، تقوی حاصل کیسے ہوگا۔ دوسرا مرتبہ ہے حق تقوی، تقوی حاصل ہو جائے گا تو اس کا حق کیا ہے، ہم اس کا حق کیسے ادا کریں گے۔ تقوی کا تیسرا مرتبہ ہے بقائے تقوی،
آپ نے تقوی حاصل بھی کر لیا، ایک حد تک اس کا حق بھی ادا کر دیا، اب اسے باقی کیسے رکھا جائے، ان تینوں مرتبوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے حصول تقوی، تو جیسا کہ ابھی ہم نے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ علیہ کی تعریف آپ کے سامنے نقل کی کہ آپ کہتے ہیں کہ اطاعت کے کام کرنا یہ تقوی میں داخل ہے۔ جتنے طاعات کے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور نیکی والے کام ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ان میں بھی سر فہرست روزہ ہے، جس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور اس کی واضح شکل ہمارے سامنے رمضان کے مہینے میں نظر آتی ہے کہ جو کوئی روزے دار ہوتا ہے اس کے تقوی کی نوعیت ما قبل اور حاضر سے کافی مختلف ہوتی ہے، کہ زمانے ماضی میں اس کی کیفیت الگ تھی، لیکن روزدار ہونے کے بعد، روزوں کا اہتمام کرنے کے بعد اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر کئی ناحیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کسی کے پاس استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح اس کے نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ فمن لم یستطع، جس کے پاس استطاعت نہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھے گا تو گناہوں کی طرف بڑھنے سے خود کو بچا سکے گا، روزہ رکھے گا تو نکاح کے بالمقابل اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوگی، روزہ رکھے گا تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ تو روزے کا تقوی کے میدان میں بڑا کردار ہے۔ دوسری تمام عبادتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں سے انسان کے دل میں تقوی پیدا تو ہوتا ہے، لیکن جس قدر تقوی روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، شاید کسی اور عبادت سے اتنا تقوی انسان کے دل میں پیدا نہ ہو، کیونکہ اس سلسلے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہے۔ روزہ اور تقوی ان دونوں کے درمیان میں بڑا ربط ہے، اور 5 بڑے روابط جس سے ہمارے اور روزے کے درمیان سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ وہ پہلا رابطہ کیا ہے کہ روزے میں انسان حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ ابھی ہم نے تقوی کی تعریف میں دیکھا کہ وجتناب معاصی ہی، گناہ کے کاموں کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے حرام تو حرام حلال چیزوں کو چھوڑ دے، یہ تقوی کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ میں اور آپ روزے سے ہیں اور یہ تپتی دھوپ ہے، حلق سوکھ رہا ہے، گلے میں کانٹے محسوس ہو رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی محسوس کرنے والا، دیکھنے والا نہیں ہے۔ کلی کرتے دفعہ کچھ قطرات پانی ہمارے حلق سے نیچے اتر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو اپنے حلق سے نیچے اترنے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ حلال چیزوں کو ترک کر دینا، بیوی کے قریب جانا حلال ہے، ہم نے اسے ترک کر دیا۔ کھانے پینے کی اشیاء حلال ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ اور دوسری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا یہ تقوی ہے۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے ان دنوں حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، تو کیا آنے والی زندگی میں اللہ ہی کی رضا کے لیے ہم حرام چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے؟ یہ روزہ ہماری پہلی تربیت کرتا ہے کہ تم حلال چیزوں کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑ سکتے ہو، تم حرام چیزوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بدرجہ اولیٰ چھوڑ سکتے ہو۔ یہ تقوی کا اور روزے کا پہلا ربط ہے۔
اور تقوی اور روزے کا دوسرا ربط یہ کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس لگا رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ لوگوں کے درمیان میں رہو، اس وقت تمہاری جو کیفیت ہونی چاہیے، اکیلے میں رہو تو اس وقت بھی تمہاری وہی کیفیت ہونی چاہیے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے درمیان تو ہمارا لباس بڑا پارسائی والا ہوتا ہے، سفید پوش ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے درمیان میں اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھا چہرہ ہی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی پردے گرتے ہیں، دروازے بند ہوتے ہیں، ہمارا دوسرا چہرہ نکل کر آنے لگتا ہے۔ یہ متقین کی پہچان نہیں ہے۔ متقین کی پہچان یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اتقوا اللہ حیث ما کنتم، جہاں کہیں رہو، اکیلے میں رہو، لوگوں کے درمیان میں رہو، کام میں مشغول رہو، یا تم کوئی اور معاملے میں رہو، تمہارا معاملہ یہ ہونا چاہیے، تمہاری یہ صفت ہونی چاہیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور روزے میں ہم دیکھیں کہ ہمیں کسی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کی فکر نہیں ہوتی، ہمارے دل میں بس ایک کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں۔ اکیلے میں ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، معاملات کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی تو تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہم میں سے ہر انسان کے اندر ہونا چاہیے، جو پیدا ہو رہا ہے روزوں کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح تیسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ایک تو روزے کے ذریعے سے ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور جو بندہ روزے میں ہوتا ہے اس کے خیرات کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، وہ نیکی کے کاموں میں عام ایام کے بالمقابل زیادہ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ تھا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے اجود الناس بالخیر، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کے معاملات میں آگے بڑھتے، جتنے نیکی کے کام ہوتے ہیں ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آگے ہوتے۔ لیکن رمضان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیر کے کاموں کی کیفیت مزید بڑھ جاتی۔ روایت میں آتا ہے اجود من الریح المرسلہ، تیز تند ہوا سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیرات بڑھ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکیوں کی کیفیت تیز تند طوفان کی طرح ہوتی۔ تیز تند طوفان کی مثال کیوں دی گئی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی تیز ہوا چلتی ہے تو اس کے اثرات ہر چھوٹی موٹی ساند میں بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ دھول وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیر کے کام اسی طرح ہوا کرتے تھے کہ کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیرات سے محروم نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر ہر انسان تک پہنچتا، اور یہ کیفیت عام دنوں کے بالمقابل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان کے مہینے میں زیادہ ہوتی تھی۔ تو نیکی کی طرف آگے بڑھنا یہ تقویٰ ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے تعریف میں دیکھا، اور یہ کیفیت روزے کے ذریعے سے بدرجہ اولیٰ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے کہ ہمارے جسم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان الشیطان یجری کمجری الدم، کہ شیطان تمہارے جسم میں ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اور جب شیطان ہمارے جسم میں دوڑتا ہے تو یقیناً وہ اپنا اثر بھی چھوڑتا ہے، جس کا نتیجہ گناہوں کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ شیطان کی اس گرفت کو اپنے جسم سے کمزور کرنے کا نام تقویٰ ہے، اور شیطان کی یہ گرفت ہم پر روزے کے ذریعے سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ بفضلہ تعالی ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ ہے کہ بفضلہ تعالی ہم گناہوں سے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ تو شیطان کی گرفت جس انسان پر جس قدر کمزور ہوگی، وہ انسان اتنا ہی متقی مانا جائے گا، اتنا ہی پرہیزگار اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا مانا جائے گا، اور یہ صفت بھی روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح روزے اور تقوی کا بڑا گہرا ربط ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز کہ روزے اور تقوی کے درمیان میں جو ربط ہے وہ یہ کہ ایک مسلمان کی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمانوں کے لیے پرسان حال ہو، ان کی تکلیف کو سمجھے، ان کی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے زمین میں چلا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلسلے میں کافی روایتیں موجود ہیں۔
من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. اس طرح کی کئی روایتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں. جو کسی مسلمان کی فکر کرے گا، اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا، دنیا کی مشکلات میں سے مشکلات کو حل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی آخرت کی مشکلوں میں سے اس کی مشکلات کو حل کر دے گا، اس کی دنیا میں مسائل کو آسان کر دے گا. اس طرح کی کئی روایتیں ہمارے سامنے پائی جاتی ہیں. مسلمان کی تکلیف کو سمجھنا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ تقوی کے مراتب میں سے ایک بڑا مرتبہ ہے. اور یہ چیز ہمیں رمضان اور روزے کے ذریعے سے بآسانی حاصل ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال کے بالمقابل ان دنوں بفضلہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان سے مسلمانوں کی خاص طور پر اور عمومی طور پر ساری انسانیت کی مدد کی جاتی ہے. گاڑی بھر بھر کے اناج جا رہے ہیں، لوگوں کے صدقات، زکوٰۃ اور دوسرے اسی طرح کے خیرات کے کام ہو رہے ہیں. یہ کس لیے ہے؟ یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے. تو یہ تقوی کا ایک مرتبہ ہے، جو مرتبہ ہمیں روزے سے بآسانی حاصل ہو سکتا ہے. تو روزے اور تقوی کا بڑا گہرا ربط ہے ان 5 چیزوں کے ذریعے سے. ہمیں صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، بلکہ جب رمضان کا مہینہ گزر بھی جائے اس کے بعد شوال کے مہینوں کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جب شوال کا مہینہ گزر جائے تو آنے والے جو مہینے ہیں اس میں ایام 20 کے روزے ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. پیر جمعرات کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. محرم کے روزے ہیں، اسی طرح دوسرے جو روزے ہمارے پاس آتے ہیں ذی الحج وغیرہ کے، ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے کہ روزے کے ذریعے سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں شاید ہی کوئی اور عبادتوں سے وہ فائدے ہمیں حاصل ہو سکے. بڑے فائدے ہمیں روزے سے حاصل ہوتے ہیں. ہم حقیقی معنوں میں متقی ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے کہ تقوی یہ ہمارے کامیابی کی ضمانت ہے. جو متقی ہوگا وہ کامیاب ہوگا. جس کے پاس تقوی نہیں ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، اس کی کامیابی پہ بھی شک کیا جائے گا. اس کی کامیابی اتنی آسان نہیں ہے. تو یہ تقوی کا پہلا مرتبہ ہے حصول تقوی. تقوی کیسے حاصل کریں؟ ہم اللہ سے کیسے ڈریں؟ تو عبادتوں کی طرف آگے بڑھتے رہیں، گناہوں سے خود کو بچاتے رہیں، اور عبادتوں میں بھی خاصتاً روزوں کا اہتمام کریں. جس قدر روزے ہم رکھیں گے اسی قدر ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا. اور یہ رمضان کا مقصد ہے. جو آدمی رمضان پالے باوجود اس کے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حقیقی معنوں میں روزوں کا حق ادا کرنے والا نہیں ہے. وہ روزہ بھی ہے، فجر کی نماز باجماعت ادا بھی نہیں ہو رہی ہے. وہ روزہ بھی ہے اور دوسری نمازیں اس سے فوت بھی ہو رہی ہیں. روزہ بھی ہے، والدین کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے. روزہ ہے، دوسرے فحش اور منکرات میں وہ مبتلا بھی ہے. روزہ بھی ہے، غیر محرموں کا دیدار بھی چل رہا ہے. یہ تقوی نہیں ہے. یہ روزے کا ماحصل ہے ہی نہیں. اس کا معاملہ صرف بھوکے پیٹ رہنے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سلسلے میں روایتیں موجود ہیں، آپ لوگوں نے سن رکھی ہوں گی. رمضان سے پہلے ہی یہ روایتیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ روزے دار کا کیا معاملہ ہو. زبان کی حفاظت کرے، آنکھ کی، کان کی، اپنے جسم کی حفاظت کرے. روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ سارے بدن کا ہوتا ہے. وہ سارے بدن کو روزہ رکھے. یہی تو روزے کا مقصد ہے، یہ روزے کا مغز ہے. جو اسے حاصل نہ کرے حقیقی معنوں میں وہ روزہ رہنے والا نہیں ہے، وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں روزہ رہنے والا بنا، اور اس روزے کا حاصل یعنی تقوی بھی ہمیں عطا کر دے. پہلی چیز ہو گئی حصول تقوی. دوسری چیز ہے حق تقوی. روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی کا کچھ ڈر پیدا تو ہو گیا، لیکن اس ڈر کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ اس تقوی کا حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. حق تقاتہ، اللہ سے اس کے حق کی بمقدار ڈرتے رہو.
اس کی مقدار کیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے، تو اللہ نے اسی آیت کے آگے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ تقوی کا حق یہ ہے کہ آدمی جب اللہ سے ڈرے تو اس ڈر کو برقرار رکھے، وقتیہ ڈرے اور پھر اس وقت کچھ وقت بعد اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نکال دے تو یہ تقوی کا حق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ ان یطاع فلا یعصى ویذکر فلا ینسى ویشکر فلا یکفر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی تسبیح تمجید کی جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیا جائے، ناشکری سے بچا جائے۔ یہ تقوی کا حق ہے، اور یہ معاملہ صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہے، بلکہ ہماری ساری زندگی اسی اصول پر گزرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں گے، کبھی اللہ کی ناشکری اور اس کے نعمتوں کا انکار نہیں کریں گے، ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اسے یاد رکھیں گے، کبھی اسے بھلایا نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے، کبھی اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ جو آدمی موت تک مسلمان رہے گویا کہ اس نے تقوی کا حق ادا کیا، تو کسے اس کے موت کی خبر ہے؟ کسے موت کی خبر ہے کہ ہاں میری موت فلانے وقت آئے گی، میں اس وقت مسلمان ہو جاؤں گا؟ کسے خبر ہے؟ ہم میں سے کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ اب وہ کھڑا ہو جائے گا؟ کون ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ خطبے کے بعد دروازے سے باہر نکلے گا؟ میں ضمانت نہیں دے سکتا کہ اب میں نیچے اتروں گا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گزرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکلے اور اسی وقت ملک الموت ہم پر حاضر ہو جائے اور ہماری روح ویسے ہی پرواز ہو جائے اور ہم اللہ سے ڈرنے والے نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ تقوی کا حق یہ ہے کہ مرو تو حالت اسلام میں مرو، سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خم کر کے مرو، ہر حال میں اللہ کی اطاعت ہو، ہر حال میں اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب ہو۔ تقوی کا تیسرا اور بڑا اہم مرتبہ ہے حصول بقائے تقوی، اور اسی مرحلے میں اور آپ لڑکھڑاتے رہتے ہیں۔ تقوی حاصل بھی ہوتا ہے، ہم نیکیوں کے کام بھی بڑے کرتے ہیں بفضلہ تعالی، گناہوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، شراب ہے، زنا ہے، جوا ہے، لوگوں کا حق مار دینا ہے، بفضلہ تعالی ہم اس سے بڑا اجتناب کرتے ہیں۔ تقوی اس ذریعے سے ہم حاصل تو کر رہے ہیں۔ حق تقوی رمضان میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا شکر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو۔ ایک حد تک کوشش ہوتی ہے کہ تقوی کا حق بھی ادا ہو جائے، لیکن بقائے تقوی والا معاملہ رمضان کے بعد ہمیں نظر نہیں آتا۔ جیسے ہی رمضان پلٹا ہم سے ہمارا تقوی بھی پلٹ جاتا ہے۔ تقوی باقی کیوں نہیں رہتا؟ تقوی باقی نہیں رہے گا تو تقوی کا حق بھی ادا نہیں ہوگا، ہم اسلام پر کیسے مریں گے؟ تو تقوی کو باقی رکھنا تقوی کا تیسرا اور بڑا اہم مرتبہ ہے، اور مجھے اور آپ کو اسی مرتبے کی بڑی ضرورت ہے۔ بقائے تقوی، تقوی باقی کیسے رہے گا؟ تو اس کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اللہ سے دعا کی جائے۔ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کبھی حالت اسلام پر باقی نہیں رہ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، تو میرے دل کو تیرے دین پر باقی رکھ، تو میرے دل کو تیری اطاعت پر باقی رکھ۔ امہات المومنین میں سے
کسی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں؟ آپ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنت و جہنم کے مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے، آپ کے پاس دن رات جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں، آپ پر قرآن نازل ہو رہی ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، بندوں کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، رحمان انہیں جب چاہے پھیڑ دیا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تقوی کو لے کر اس قدر ڈر ہے، آپ کے دل کے پھر جانے کا آپ کو اس قدر خدشہ ہے، مجھے اور آپ کو کتنا خدشہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا تقوی ایسے باقی نہیں رہے گا، ہمیں اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی پڑے گی، الہ العالمین تو توفیق دے کہ میں تجھ سے ڈرتا رہوں، الہ العالمین تو توفیق دے کہ میں تیری اطاعت پر باقی رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو میری اور آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، میری اور آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔ یہ تو ہم پر اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کی توفیق عنایت کر رکھی ہے، مجھ پر اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کی ذات سے ڈرنے کا موقع دیا، وگرنہ اس جہاں میں کتنے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو سب سے پہلے بقائے تقوی کے لیے، تقوی کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ساری زندگی شرک کا رد کیا، آپ نے قوم سے جھگڑا کر لیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنی قوم چھوڑ دی، اپنا شہر چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور آپ کا خوف دیکھیں، دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، الہ العالمین مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا، تیری عنایت ہوگی تب ہم بتوں کی عبادت سے بچے رہیں گے، اگر تیرا فضل و احسان نہ ہو تو کہیں ہم بھی بھٹک نہ جائیں۔ تو مجھے اور آپ کو بارہا اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین تو ہمیں تقوی پر باقی رکھ، ہمارے دل کو ایمان پر اور تیری اطاعت پر ثابت قدم رکھ۔ دوسری بڑی اہم چیز ہے بقائے تقوی کے لیے کہ صحبت صالحہ، اچھی دوستی ہمیں متقی بنائے رکھے گی اور تقوی پر باقی رکھے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر آدمی اچھے سے جانچ پڑتال کر لے، دیکھ بھال کے دوستی کرے کہ وہ کسی اپنا ساتھی بنا رہا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسے ہم ہوں گے، دوست اچھا ہوگا نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والا ہوگا، ہم نیک ہو جائیں گے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے ہو جائیں گے، دوست برا ہوگا گناہوں کی طرف آگے بڑھنے والا ہوگا، ہم بھی اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے نکل جائیں گے۔ ہم نے 99 قتل والے آدمی کی روایت بارہا سن رکھی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 آدمیوں کی گردن مار دی، اسے توبہ کی خواہش تھی، اللہ سے ڈرتا تھا، لہذا ایک عابد کے پاس، عبادت کرنے والے کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ گناہ ہے۔ وہ بیچارہ علم والا نہیں تھا، عبادت کرنے والا تھا، تو علم نہیں تھا تو بغیر علم کے جواب بھی اس کا کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہہ دیا کہ شرم نہیں آتی 99 قتل کر کے اللہ سے توبہ کی امید لگائے رہتے ہو؟ اس نے تلوار کھینچی، اس کی بھی گردن مار دی، 100 پورے ہو گئے۔ بہرکیف پھر جانچ پڑتال چلتی رہی، کسی نے عالم کی رہنمائی کر دی، عالم کے پاس پہنچ گیا، عالم نے کہا کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ تم توبہ کرنا چاہتے ہو، سچے دل سے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس جہاں کا کوئی گناہ ایسا نہیں جسے اللہ معاف نہ کرے، جو آدمی سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی طرف آگے بڑھے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اس نے توبہ کر لی۔ یہاں تک تو بات ہم بڑی سنتے ہیں، اور ہم یہی استدلال دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر سکتا ہے، تو میرے اور آپ کے گناہ کو بھی معاف کرے گا، یقیناً کرے گا۔ لیکن ہمارا جو استنباط ہے وہ اس سے آگے کا ہے۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ اس عالم نے اس قاتل سے کہا تھا
اذهب الى ارض فلان فانهم اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانه ارض سوء. اس عالم نے کہا اپنی جگہ چھوڑو اور فلانی بستی کی طرف نکل جاؤ، اس لیے کہ وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فاعبد اللہ معہم، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو. ولا ترجع الى ارضک، کبھی اپنی زمین کی طرف پلٹ کر نہ آؤ. کیوں؟ فانه ارض سوء، برے لوگوں کی زمین ہے. ان کے پاس آؤ گے پھر تم برائی پہ لگ جاؤ گے، نیکوں کے ساتھ رہو گے نیکی پر لگے رہو گے. اور کیا ہوا؟ یہ آدمی نکل پڑا، بیچ راستے میں وفات ہو گئی. بیچ راستے میں یہاں سے جہنم کے فرشتے آ گئے، وہاں سے جنت کے فرشتے آ گئے، دونوں کے درمیان جھگڑا ہونے لگا. جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، جہنمی ہے. جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ نیکی کی طرف جا رہا تھا لہذا جنتی ہے. اللہ نے تیسرے فرشتے کو اتار دیا کہ تم فیصلہ کرو. اس فرشتے نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین ناپی جائے. جب زمین ماپی گئی تو یہ آدمی روایت کے مطابق صرف ایک بالش نیک لوگوں کی مجلس کے قریب تھا. نیک لوگوں کی زمین سے صرف ایک بالش قریب تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حق میں جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا. نیک لوگوں کی صحبت ایک بالش ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گی اور جنت تک کھینچ کر لے جائے گی. ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں تو اس بات کی بڑی فکر کرتے ہیں، چھوٹوں کے سلسلے میں بڑے حساس اور محتاط ہوتے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، رات میں کہاں رہتا ہے، دن میں کس کے ساتھ پھرتا ہے. بہت اچھی بات ہے. ماتحتوں کے بارے میں ہمارا یہ احساس ہونا چاہیے اور ہم اس معاملے میں بڑے حساس ہوں. بہت اچھی بات ہے. لیکن بات جب خود کیا جائے تو ہم یہ معیار باقی نہیں رکھتے. ہمیں اب فکر نہیں ہوتی کہ ہم کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہم کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں خود پر اعتماد ہے کہ ہم کبھی نہیں بگڑیں گے. ہم جو راستے پہ ہیں اسی راستے پر برقرار رہیں گے. ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہماری خام خیالی ہے. ہماری یہ سوچ حماقت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ بری دوستی، گناہوں کا ساتھ، میں اور آپ تو بہت دور کی بات ہے، جنت سے نازل ہونے والے پتھر کو بھی بدل سکتا ہے. ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان حجر الاسود نزل من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن فسودته خطایا ابن آدم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا حجر اسود جو کعبۃ اللہ پہ لگا پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نازل کیا تھا، اور جب نازل ہوا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا. اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا. کالے کیسے ہو گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فسودته خطایا ابن آدم، ابن آدم کی خطاؤں نے اسے کالا کر دیا. ابن آدم کی خطاؤں نے جنت سے نازل ہونے والے پتھر کی رنگت بدل دی. میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم خود پر اتنا اعتماد نہ کریں. یہ خوش فہمی ہمیں گڑھوں میں ڈھکیل دے گی. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. یہ تقوی کے 3 مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ ہے حصول تقوی. تقوی کیسے حاصل کریں؟ نیکیوں سے حاصل کریں، گناہوں سے بچ کے حاصل کریں. دوسرا مرتبہ ہے حق تقوی. حق تقوی یہ ہے کہ موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، یعنی ہم اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، نعمتوں پر شکر بجا لاتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. تیسرا مرتبہ ہے بقائے تقوی، یعنی ہم موت تک مسلمان کیسے رہیں گے؟ تو پہلی وجہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں گے تو رہیں گے، یہ بڑا سبب ہے. اور دوسرا سبب ہے کہ اچھی دوستی اختیار کریں گے. جب تک اچھوں کے ساتھ رہیں گے خیر پر باقی رہیں گے. جیسے ہی اچھی دوستی چھوٹ جائے گی ہم سے خیر بھی چلے جائے گا. الغرض یہ روزے کا ماحصل ہے، روزے کا مغز ہے کہ آدمی روزہ رہتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائے. خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں روزوں کا مقصد سمجھنا چاہیے،
اور دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا چاہیے، اور تقوی کے ان تینوں مرتبوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے عمل میں لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں تقوی کا مقصد، روزے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما دے۔ الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو عطا فرما، دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔